الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صلى الله على محمد وعلى آل محمد اپنے عزاداریوں کی قبولی کے لیے دعاؤں کی اجابت کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائیں قبر میں مرتضیٰ کی زیارت کو حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد خداوند متعال ان ایام میں ہم نے جس طریقے سے عزاداری کی ہے جس طریقے سے کوشش کی ہے رسول خدا کو فرصت دینے کی حضرت امیر المؤمنین کو فرصت دینے کی زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کو فرصت دینے کی جس انداز سے اپنی تمام تر کوتاہیوں کے ساتھ ذکر اہل البیت کی جو مجلس ہم نے منعقد کر دی خداوند متعال ہم سب سے قبول فرمائے وہ جس شکل میں بھی عزاداری میں شرکت کی ہے اور خصوصاً جو اتنے عظیم مجالس کے لیے ذریعہ بنے وسیلہ بنے بانی بنے اللہ رب العزت ان کے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے خداوند متعال ہمیں ہمیشہ اہل البیت علیہ السلام کے ایام منانے کی توفیق عنایت کرے چاہے وہ محفل ہو چاہے وہ مجلس ہو عزاداری ہو یا خوشحالی ہو کسی بھی صورت میں ہمیشہ ذکر اہل البیت کرنے اور محافل اور مجالس اہل البیت میں شرکت کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت کرے اور جو سیرت اہل البیت علیہ السلام ہیں ان سیرتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور اس معرکہ کربلا انقلاب کربلا جو ہے عاشورہ
خداوند متعال جو اس کا ہدف امام حسین علیہ السلام نے اپنا قرار دیا تھا یہاں پر، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے تمام کاموں میں ہدف کو اللہ رب العزت کی ذات کو قرار دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. چاہے کام کرنے والا ہو، چاہے درس پڑھنے والا ہو، چاہے تدریس کرنے والا ہو، ذکر کرنے والا ہو، نوحان ہو، سینہ زن ہو، کوئی بھی ہو، تبرک دینے والا ہو، سب کا ہدف اور مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں. محمد و اہل بیت محمد. تو خصوصی طور پر جو مشاکل دنیا میں مختلف جگہوں پر یعنی جو رونما ہوئیں، ان میں سے آج خصوصاً ایک سخت مرحلہ تھا یہاں پر. یہ بھی بالآخرہ ایام عظام ہیں، اور وہ بھی اہل البیت علیہ السلام کی سیرت پر چڑھنے والے جو لوگ ہیں ان پر حملہ تھا. یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس پر حملہ تھا. لہٰذا جو ان دین کے دشمنوں نے آج جو کام انجام دیا ہے، بہت سارے لوگوں کو، بے گناہوں کو شہید کر دیا ہے اور بہت سارے زخمی ہیں. ہم سب مل کر یقیناً رہبر معظم انقلاب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کی بارگاہ میں حضرت امام زمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ مقدسہ میں تسلیت بھی عرض کرتے ہیں ساتھ ساتھ بہت ہم مذمت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ظالم ہوگا ان ظالمون کو، ظالمین کو ان کے اپنے فرجام تک اور انجام تک اللہ رب العزت پہنچا دے. بحق مظلومین کربلا کے جو عزیز شہداء ہیں، مظلوم ہیں، ان کے حق کا واسطہ دے کر بارگاہ خدا بندی میں ہم یہ دعا کرتے ہیں. بہرحال یہ خداوند عالمین رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے. جو ظالم ہوگا اس ظالم کو بالآخرہ انجام تک پہنچا دیتا ہے اللہ. تو کیوں اتنے ظالم لوگ دنیا میں بستے ہیں؟ تو اللہ رب العزت خود فرماتا ہے ہم نے ان کو مہلت دی ہے، ان کو فرصت دی ہے تاکہ یہ لوگ اپنی سرکشی میں اس حد تک منہمک ہو جائے، اس میں غرق ہو جائے کہ ان کے لیے اب واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو. اگرچہ خداوند عالم رحیم ہے، کریم ہے، یہ اپنی جگہ محفوظ ہے. تو جو جس کی زمین اچھی ہوگی وہ توبہ طائب ہو کر واپس آ جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن جس کی زمین صحیح نہیں ہے، پاک نہیں ہے، مقدس نہیں ہے، وہ پھر غلط یعنی سرکشی میں بہت زیادہ وہ ڈھلتا جاتا ہے کہ اس میں غرق ہو جائے گا. پھر واپسی کا کوئی اس کے لیے راستہ نہیں بچتا. اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دے دیتا ہے. لہذا جو بھی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، خداوند تعالی انشاءاللہ ان ظالمین سے یقیناً انتقام لے لے گا اور ان کو اپنے انجام تک پہنچا کے رکھے گا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. آج بانی مجلس کی طرف سے خصوصی دعا اور حوائج شرعیہ کے لیے، برابردگی کے لیے جو دعا کی، انہوں نے اپیل کی ہے آپ سب سے، علماء سے اور عزاداروں سے، اور خصوصاً دو شیزائیں کشور رباب اور رابعہ بطول، اللہ رب العزت جو ہے نا ان کو بھی اور جتنے بھی قوم و ملت میں جوان ہیں، خواتین ہیں، دو شیزائیں ہیں اور جوان لڑکے ہیں، سب کو اپنا گھر بسانے کی توفیق عنایت کرے اور معاشرے میں ان چیزوں کے ساتھ خلاف کاریوں کا سدباب ہو جائے اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ جو محب اہل البیت علیہ السلام ہیں ان کی نسل میں روز بروز اضافہ فرمائے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد کی کربلا وہ عظیم انقلاب، عاشورہ وہ عظیم انقلاب
جس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے سب کو معلوم ہے، انتہا کا کسی کو نہیں پتہ۔ جب امام زمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ آئیں اور خون حسین علیہ السلام کا انتقام لے لیں، اس کے بعد پھر شاید ممکن ہے اس کے بارے میں کوئی توضیح دے سکے، اس کے بارے میں کوئی جو ہے تبصرہ کر سکے، ورنہ انتہائی کربلا اور انتہائی عاشورہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ انقلاب عقلی ہے، انقلاب منطقی ہے، اور خصوصاً قرآنی انقلاب ہے۔ یعنی کربلا انقلاب ایک ایسا انقلاب ہے جو نہ قرآن سے جدا ہے اور نہ قرآن کریم اس عظیم انقلاب سے جدا ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے خون کا انقلاب ہے، شہادت کا انقلاب، یہ ساری باتیں قرآن کا انقلاب ہے۔ یعنی قرآن کریم نے ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا کربلا میں کہ رہتی دنیا تک جس طریقے سے قرآن کی حیات ہے، قرآن کی زندگی چلتی ہے ہر روز، اسی طریقے سے زندگی اہل البیت علیہ السلام کی بھی اور اس عظیم انقلاب کی بھی ہے۔ یعنی قرآن اور اہل البیت ساتھ ساتھ۔ کچھ آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد آپ کی زحمات تمام، کیونکہ آج شب شہادت امام سجاد علیہ السلام بھی ہے، یعنی اس کا اس عظیم رات کا کربلا کے ساتھ بھی ایک اتصال ہے، لہذا مختصر آیات اسی انقلاب کے بارے میں عرض کر کے آپ کی خدمات کو، آپ کے زحمات کو تمام کروں گا۔ سب سے پہلی آیت، حق کبھی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا، کبھی بھی جھک نہیں سکتا۔ مدینہ میں جب یزید کا کارندہ نے کہا امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام چونکہ بیعت بھی وہاں پر جو طلب کی، حضرت نے فرمایا نہیں، بیعت نہیں کریں گے۔ بیعت چھپ چھپا کے کرنے والی چیز تو ہے نہیں، صبح ہو جائے گی، ابھی تک تو لوگوں سے تم نے بیعت نہیں لی۔ یعنی امام کبھی بھی جنگ میں امام نے پہل نہیں فرمایا، ہمیشہ قدم اول امام علیہ السلام کا کیا تھا؟ صلح و راشدی۔ جس نے دیکھا ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا، تو فرمایا صبح ہو جائے، انتظار کریں، تم بھی صبح کر لو، ہم بھی صبح کر لیں گے، جب لوگوں سے بیعت لینا شروع کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت بدتمیزی کی، وہاں پر بے احترامی کی، تو حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ یا مروان انک رجس، تو پلید ہے، تو نجس ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ بھی بہت سخت کلمات ہیں، ان کی طرف جانا ہمارا مقصود یہاں پر نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تو رجس ہے، نجس ہے، یزید بھی نجس ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، یہ نہیں فرمایا صرف میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، یہ تو یقینی بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کی، سوچ بھی نہیں سکتے ایسی شخصیت کے بارے میں، لیکن حضرت نے فرمایا نہ میں تنہا یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ جو میری سیرت پر چل رہے ہیں وہ بھی کبھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور حضرت نے فرمایا وہ رجس ہے، وہ نجس ہے، طہارت اور رجس کا کوئی ملاپ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا وہاں پر آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ ہم اہل البیت کی شان میں اللہ رب العزت نے آیت تطہیر نازل فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ مولا نے فرمایا جو انقلاب کربلا ہے، یہ معرکہ کربلا جو ہے یہ طاہر اور نجس کا آمنا سامنا ہے۔
جو بھی امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کی ہم رکابی میں جنہوں نے شرکت کی اس کربلا میں، وہ سارے کے سارے طاہر ہیں، پاک، لیکن جو بھی ان کے مقابلے میں ہیں وہ سب کے سب نجس ہے اور پلید ہے۔ اسی آیت کریمہ کو حضرت نے فرمایا۔ اور دوسری چیز، یہ ساری باتیں کربلا کا حسن، کربلا کی زیبائی، کربلا کی خوبصورتیاں، یعنی کربلا میں طہارت ہے، کربلا والے طاہر ہیں۔ اتنی طہارت کربلا میں موجود ہے، اتنی پاکی کربلا میں موجود ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک انسان چلا جاتا ہے کربلا کی طرف، دوسرا تمنا کرتا ہے اس سے جب کربلا سے واپس آ جاؤ تو وہاں کی تھوڑی سی مٹی لے کے آنا۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ بچے کو کربلا کے ساتھ چڑھاؤ تاکہ یہ کربلائی بن جائے، تاکہ اس کو کربلا کی سمجھ آ جائے۔ کربلا کو سمجھنا سمجھداروں کا کام ہوتا ہے، وہ دیوانے، وہ بے عقل کربلا کو کیا سمجھیں گے؟ فرمایا اپنے بچوں کو کربلا کی خاک چٹاؤ، نہیں کہ کھلاؤ، چٹاؤ، تاکہ کربلا کی سمجھ آ جائے، آل احمد مختار کی سمجھ آ جائے۔ کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا کربلا کی خاک کو اس حد تک مقدس سمجھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں شبہات۔ اب کیا کہیں ہم جو شبہات وارد کرتے ہیں ان کو کیا جواب دے سکتے ہیں انسان؟ لیکن دینے والے نے اچھا جواب دیا، وہ کہتے ہیں کربلا، تم تو کربلا کی خاک کو چومتے ہو، تمہارا ادعا ہے کربلا کی خاک میں شہداء کے پاک خون ہے۔ تو کہہ دیا کربلا کی خاک میں شہداء کے بالآخر پاک خون ہے، لیکن وہاں پر یزیدی لوگ بھی تم رہے ہیں۔ ہاں ایسا نہیں ہے، اتنے سارے کربلا کے 72 شہداء یا 148 شہداء جو محققین فرماتے ہیں 148 سے 49 نفر کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن دشمن کے تو بہت سارے لوگ وہاں پر مر گئے ہوں کہ وہ کہاں پر چلا جائے گا؟ یعنی وہ بے عقل انسان جس کو قدرت خدا کا علم نہیں ہے، خدا کا جو میکنائزڈ سسٹم ہے اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، ورنہ یہ سوال کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ انسان جو پاک ہے، اشرف المخلوقات ہے، جب ایک پاک غذا کو کھاتا ہے، جب وہ پاک غذا اس کے جسم سے چھو کر باہر نکل جاتی ہے غذا، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ غذا نجس ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک حیوان جو اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے، اگر کوئی نجس غذا بھی وہ کھا لیتا ہے، وہ نکلتے نکلتے کیا ہو جاتا ہے؟ غذا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ خداوند عالمین کا جو نظام ہے، اس نظام کو اگر وہ سمجھے وہ یہ اعتراض کبھی بھی نہیں کرے گا، لیکن بلاخر کرنے والا کا اعتراض کر گیا تو جواب دینے والے نے اچھا جواب دیا ان کو، فرمایا مگر تم قرآن کو نہیں سنتے ہو، قرآن مقدس ہے یا نہیں تمہارے لیے؟ کہا بہت مقدس چومتا ہوں، مگر قرآن میں اللہ کے علاوہ شیطان کا نام تو نہیں ہے وہاں پر۔ فرعون کا نام ہے، نمرود کا نام ہے، شیطان کا نام ہے، فلان کا، شداد کا، ابلیس کا نام ہے، یا تم ان سب کو چومتے ہو؟ یہ ہدف، یہ کربلا کا تقدس، کربلا کی سرزمین جہاں پر جا کر خراب انسان اچھا ہو جاتا ہے، وہاں پر نجاستیں پاکیزگی میں بدل جاتی ہے۔ جس کو ہم فقہی نقطہ نگاہ سے بھی ایک مسئلہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ مطہرات میں سے ایک چیز کیا ہے؟ استحالہ بھی ہے، درست ہے؟ یعنی ایک چیز دوسری چیز میں بدل جائے، اور سخت ترین مثال جو فقہا نے دی ہے وہ یہی ہے کتا اور سور۔ کتا اور سور بھی اگر نمک کی کان میں اگر گر جائے، وہیں پر وہ جو ہے نا اس کی اپنی جنس بدل جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی تم نے کربلا کی سرزمین کو یعنی کمتر سمجھا ہے، وہ نمک کی کان کے برابر کا نہیں ہے۔ لہذا کربلا
مقدر کے تبدیل ہونے کی جگہ ہے، مقدر کے تبدیل ہونے کی جگہ ہے، جہاں پر نجاست طہارت میں بدل جائے، بدبختی خوشبختی میں بدل جائے۔ ورنہ کون تھا؟ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو امام علیہ السلام کی مخالفت میں آئے کربلا میں شب عاشور کو، جنہوں نے اپنا مقدر تبدیل کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کم سے کم 20 نفر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں چلے گئے۔ ان کا مقدر بالاخرہ بہت جو مقدر کے سکندر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی سکندر ہیں، بہت مقدر ہے۔ زہیر بن قین کو دیکھیے، کربلا نے کیا کر دیا اس کو، زندگی میں بہت بڑے تاجر، بہت بڑے تاجر، حج پہ جاتے ہیں واپس چلے آتے ہیں، امام علیہ السلام کے ساتھ دور دور سے، یہ اسی ڈر سے، خوف سے کہ کہیں امام دعوت نہ کرے، اپنے لوگوں سے کہتے ہیں خیمے کو امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے دور رکھتا ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اگر ہمارے دوستوں کو پتہ لگ جائے اہل بیت کیا ہے، یہ لوگ یقیناً حسینی بن جائیں گے۔ ابھی آج کل دیکھ رہے ہیں آپ، میڈیا ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کی محبت کے بارے میں کیا سے کیا نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب تو بربلا کہہ رہے ہیں، تاریخ میں بربلا کہہ رہے ہیں، یعنی اس سے میڈیا پر من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کے بارے میں واضح کہہ رہے ہیں، ہاں یہ جو مولا ہمارے برادران نے جو تفسیر کی ہے وہ تفسیر درست نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ جناب زہیر گئے دور، اچانک ایک مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جناب دولم کے ساتھ، اپنی شریک حیات، عظیم شریک حیات، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اچانک خیام کے باہر سے سلام کی آواز آتی ہے۔ زہیر نے کیا کہا؟ کون ہے؟ کہا کہ میں حسین کا قاصد ہوں۔ خوش ہو جاتے ہیں، خوش لکڑی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ میں تو دور دور تھا اسی وجہ سے کہ آج اسی جو ہے نا ہلچل میں یعنی پڑ گیا، لقمہ اٹھا نہیں پا رہا ہے زہیر، نہیں جانا چاہتے ہیں، مجھے حسین سے کیا کہا؟ لیکن اس کی باوفا بیوی نے کہا دیکھ ذرا جاؤ، آخر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرزند رسول تجھے بلا رہے ہیں اور تجھے انکار کر رہا ہے۔ مجبور ہو کے چلا جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، اور جیسے واپس آئے پھولے نہ سمائے، منہ پہ مسکراہٹ ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا ہے، اس سے نور ظاہر ہو رہا ہے، فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، ساری ثروت اس کے حوالے کر دیتا ہے، کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ساری ثروت ہے تمہارا، مہریہ یہ ہے، سب کچھ اپنے بھائیوں کے پاس چلا جانا۔ ایک لحظہ پہلے کربلا والے سے دور تھا، جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک جھلک کربلا والے کی دیکھا، سب کچھ بدل گیا۔ اس وجہ سے کہتا ہوں کربلا یعنی ایک ایسا انقلاب ہے جو ہر کسی کو منقلب کر دیتا ہے، ہر کسی کو منقلب کر دیتا ہے۔ اے ہماری درسگاہ کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد علماء کے محضر سے عذر چاہتے ہوئے، تو یہ کربلا کی ان خوبصورتیوں میں سے ایک چیز ہے کہ کربلا میں نجاست طہارت میں بدل جاتی ہے، اور دوسری چیز کربلا کی خوبصورتیاں کیا ہے، زیبائی کیا ہے، جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے، امام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے ایک وصیت نامہ وہاں پر لکھا جناب محمد حنفیہ سلام اللہ علیہ کو، اور آخر میں حضرت نے اس آیت پر تکیہ فرمایا، فرماتے ہیں وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ یعنی جو میری توفیق ہے وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔
میرے بھائی نے صبر فرمایا اللہ کی توفیق سے، میں نے انقلاب برپا کیا اللہ کی توفیق سے۔ پھر فرماتے ہیں توفیق کا نتیجہ کیا ہے؟ علیہ توکلت و الیہ انیب، میری بازگشت اسی کی طرف ہے، میرا توکل اسی پر ہے۔ یعنی کربلا وہ مقام ہے جہاں سے توکل علی اللہ واضح ہو جاتا ہے۔ توکل کرو اللہ رب العزت پر کس طریقے سے؟ جیسے کربلا والے توکل کیا کرتے ہیں۔ توکل اپنے معاملے کو خدا پر چھوڑ دینا، جس کے خاندان کا ایک نفر بھی نہ بچے پھر بھی خدا پر توکل ہو، خطرات منڈلا رہے ہوں پھر بھی خدا پر توکل ہو۔ لیکن توکل کس لحاظ سے، کس بنا پر؟ حضرت کا جو شعار تھا، حضرت کا جو نعرہ تھا وہ یہی ہے، اللہ رب العزت کی زیارت کرنا چاہتے تھے، اللہ رب العزت کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت نے آخری ایک جملے میں یہ کیا فرمایا تھا؟ پڑھ دیتا ہوں، ترکت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار تیری محبت میں، تیرے عشق میں میں نے تمام لوگوں کو چھوڑا۔ یعنی واقعہ کربلا میں اس سے بڑھ کر کہنے کی جو ضرورت ہے، توضیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترکت الخلق طرا کلا، لیکن ہدف کیا ہے اس کا، مقصد کیا تھا؟ وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالِ، میں نے اپنے بچوں کو بھی یتیم کر دیا، کس لحاظ سے؟ لِكَيْ أَرَاكَ، تاکہ میں تجھے دیکھ۔ معلوم ہے یہ جو مشاہدہ یہ عیان تو نہیں ہے، یہ قلبی جو بصیرت ہے اس بنا پر ہے۔ بس خداوند عالمین پر توکل کرنا کربلا سے ہم سیکھ لیتے ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العزت پر توکل کیا جاتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت ہے 88۔ اس کے بعد جب مدینے سے نکل رہے تھے تو حضرت کی زبان پر ایک آیت کی تلاوت تھی، جس طریقے سے موسیٰ نبی علیہ السلام مصر سے جب بھاگ رہے تھے، دشمن کے ہاتھ سے بھاگ رہے تھے، یہی آیت کی تلاوت وہ کیا کر رہے تھے۔ فرماتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ وہ جب نکل رہے تھے تو بہت زیادہ خوف کے ساتھ، جس طریقے سے موسیٰ نبی علیہ السلام مصر کو چھوڑ رہے تھے، مدین کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں پر اللہ کی پروردگار مجھے ظالمین کے ہاتھ سے نجات۔ اور یہاں پر بھی حضرت امام حسین علیہ السلام یہی بتا رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ نبی نے ظالم کے ہاتھ سے اپنے آپ کو چھڑایا، اسی طریقے سے میں بھی اپنے آپ کو ظالم سے چھڑانا چاہتا ہوں، ظالم سے دور ہو گئے۔ جس طریقے سے مدین میں چلے گئے، حضرت فرماتے ہیں میں کربلا کی طرف نکل رہا ہوں، رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگار قوم ظالم سے مجھے نجات عنایت فرما۔ یہ فرما رہے ہیں قرآن کہتا ہے یہ جو انقلاب قرآنی ہے، یہ انقلاب قرآنی میں جو امام کے مقابلے میں جو فرد ہے وہ ظالم ہے اور امام مظلوم۔ تیسرا حسن کیا ہے؟ تیسرا حسن یہ ہے انسان کو اس منزل تک لے کے جائے، اس منزل تک لے کے جائے کہ خداوند عالمین کی قدرت اتنی وسیع ہے، خداوند عالمین کی حکومت اتنا وسیع ہے۔ کربلا والوں نے بھی یہی کہا ہے، قرآن نے بھی یہی کہا ہے۔ تو جب کہہ دیا کہ آپ نہ جائیں کربلا میں، کربلا کی طرف نہ جائیں، حضرت نے کس آیت کی تلاوت فرمائی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جس طریقے سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے خدا کی حکومت کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پروردگارا ولا یمکن الفرار من حکومت، خدا تیری حکومت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ جو وعدہ الہی ہے اس وعدہ الہی کو بالآخرہ ہونا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا موت آنے والی چیز ہے،
لیکن کیا یہی موت جس موت کے بارے میں ہر کسی کو انتظار رہتا ہے وہ موت کبھی زینت بن جاتی ہے، کبھی وہ موت باعث خفت بن جاتی ہے؟ لیکن کربلا والوں کے لیے جس طریقے سے کل بیان ہو رہا تھا، حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اتحدثنی بالموت، ابن زیاد سے خطاب کرتے ہوئے، اے ابن زیاد تو کیا موت سے ڈراتا ہے مجھے؟ موت تو ہمارے افتخارات میں سے ہے، ہمارے زیور میں سے ہے، موت سے میں نہیں ڈرتا، گھبراتا نہیں ہوں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر بھی تم چلے جاؤ موت وہیں پر ہے، تم خدا کی وسعت کو جان لو، خدا کی قدرت کو جان لو۔ کربلا میں خدا کی یہ وسعت اور خدا کی یہ قدرت بہت خاص طریقے سے ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں بھی یہی فرماتے ہیں لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، جب یہ جا رہے تھے تو لوگوں نے روکا مولا کو، نہ جائیں، یہ لوگ بڑے بے وفا ہیں، انہوں نے وعدہ خلافی کرنا ہے۔ تو مولا نے کیا فرمایا ہے؟ نہیں، اگر گھر میں بھی رہے، جب موت آ جائے گی تو اس وقت اس انسان کو فرار کا راستہ نہیں ملتا، وہ خود چلا جائے گا میدان کی طرف۔ جب اللہ رب العزت کا وعدہ ہے خود چلا جاتا ہے۔ لہذا کربلا میں خداوند عالمین کی جو وسعت ہے جس سے کسی بھی ہر بھاگنے کا امکان کسی کے لیے نہیں ہے۔ پانچویں مرحلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اس ہدایت کا محتاج ہر کوئی ہے۔ جب تک خداوند متعال خود ہدایت نہ دے، ہدایت نہ فرمائے، کسی کے پاس وہ قدرت موجود نہیں ہے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، چاہے امیر المؤمنین علیہ السلام ہو، جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدایت مانگی۔ حضرت فرماتے ہیں جب وارد مکہ ہوئے شب جمعہ کو 3 شعبان کو، حضرت نے فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ۔ دیکھو اب امام حسین امام ہیں، اب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ششپانی میں نہیں ہے، تردید نہیں ہے مولا کو، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کو سمجھانا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس وقت خداوند عالمین کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے یہ امید لگائی کہ انشاءاللہ خداوند متعال مجھے ہدایت فرمائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، اللہ رب العزت سے اس عظیم انقلاب کے لیے مدد لینا، ہدایت لینا، رہنمائی لینا، اور اللہ رہنمائی فرماتا رہا۔ اور امام حسین ان کام کو جتنے بھی ہیں مشکلات سب کو، ورنہ امتحان بڑا سخت تھا۔ قرآن کی آیت کریمہ میں ہے پروردگار ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ ہر کسی کا امتحان ہوگا، اس چھوٹے سے چھوٹے پرندے کا بھی امتحان ہوگا، بڑے سے بڑے جانور کا بھی امتحان ہوگا، اس انسان کا بھی امتحان ہوگا۔ کہا جاتا ہے جب یہ عقاب کسی پرندے کے بول پر جب حملہ کرتا ہے تو ایک پرندے کو بالآخر یہ اٹھا کے چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں احادیث میں موجود ہے، علماء بیان فرماتے ہیں یہ وہ لحظہ ہے جس لحظے میں اس کا امتحان ہو رہا تھا اور یہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ اسی لحظے میں ذکر خدا سے غافل رہا، جو پرندہ ایک لحظہ بھی ذکر خدا سے غافل رہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ تو کوئی بشر کا فرد ایسا نہیں ہے جس کا امتحان نہ لیا جائے۔ لہٰذا میں اور آپ خدا سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدایا ہمارا امتحان نہ لے، امتحان خطی ہے۔
لیکن خداوند عالمین سے یہ دعا کرنا کہ پروردگارا ہمارا امتحان اس طریقے سے لیا جائے جس طریقے سے میں تحمل کر سکوں، جس امتحان میں میں پاس ہو جاؤں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا مانگی، پروردگارا کہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما، اس پر گامزن فرما، گامزن رکھ۔ یہ ساری باتیں کیا ہے؟ قدم با قدم امتحان میں سختی آتی جا رہی ہے، قدم با قدم مدینے سے امتحان میں سختی، مکے سے امتحان میں سختی، اور کربلا میں وارد ہونے کے بعد امتحان میں سختی۔ لہٰذا جب کربلا کو مشاہدہ کیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امام حسین نے فرمایا کہ پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ اور مکہ میں جناب ابن عباس رضوان اللہ علیہ کے ساتھ امام کے کچھ مکالمات تھے۔ بنی امیہ کا ذکر ہو گیا، جب بنی امیہ کا ذکر ہو گیا تو اس وقت میرے مولا نے کس چیز کی آیت کی تلاوت، کون سی آیت کی تلاوت فرمائی؟ حضرت فرماتے ہیں انہم کفروا باللہ و برسولہ۔ دیکھیں انقلاب آیا کربلا میں، کربلا کے انقلاب کن چیزوں کو رد کرنے کے لیے اور کن چیزوں کو قبول کرنے کے لیے۔ حضرت فرماتے ہیں انہم کفروا باللہ، خدا کی آیت کی تلاوت فرمائی ہے۔ یہ بنی امیہ جو ہے انہوں نے خداوند عالمین کا کفران کیا ہے، خدا کا انکار کیا ہے، وَبِرَسُولِ، نہ تنہا خدا کا بلکہ اس کے رسول کا بھی۔ خدا کا جب انکار کرے تو رسول کا انکار خود ہو جاتا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ درد ہو جاتا ہے کبھی کبھار جب انسان پوری رات جاگتے ہوئے گزار لے، لیکن پھر صبح کو جیسے اذان ہو جائے اس وقت سونا شروع کر دے۔ یہ حسین علیہ السلام کا درد ہے، ان کا شعار ہے، ان کا نعرہ ہے کہ بنی امیہ خدا کا کفران کرتے تھے، رسول کا کفران کرتے تھے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ انقلاب کا ہدف ہے، اس انقلاب قرآنی کا ہدف ہے۔ اور فرماتے ہیں الا وہم کسالا، یہ لوگ بڑے سست ہیں۔ دین کے راستے میں ہمیشہ چستی دکھانا چاہیے۔ کچھ جگہوں پر فرماتے ہیں کہ انسان کی مذمت کرتے ہوئے کہ انسان عجول ہے، انسان عجول ہے، لیکن جب یہ دین کے بارے میں باتیں ہونا شروع ہو جائے تو کیا کہا؟ فاستبقوا الخیرات، وہاں پر عجول ہو جائے، جلدی سے خیرات دینا شروع کر دے۔ اور فرماتے ہیں یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بنی امیہ کے بارے میں یہ آیت ہے کہ یہ لوگ دکھاوا کے کام کرتے ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوا، روزہ رکھتے ہیں تو دکھاوا، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو دکھاوا، اور ہمیشہ ذکر خدا بہت ہی کم کیا کرتے ہیں۔ انقلاب بالاخرہ قرآنی کی ایک دروس ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسری آیت کریمہ میں پھر انہی بنی امیہ کے بارے میں ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا۔ کربلا میں جو سب سے سختی جو ہے وہ ہے منافقت۔ قرآن کریم نے کہہ دیا جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ حتی قاتل ہیں، قاتل سے بھی نفاق خطرناک ہے، کفر سے بھی نفاق خطرناک ہے، شرک سے بھی نفاق خطرناک ہے۔ یہاں پر یہی بنی امیہ کے بارے میں میرے مولا نے فرمایا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ مومنین کے ساتھ ہے اور نہ یہ کافرین کے ساتھ ہے، بلکہ ان کا جو ہے نا ایک الگ رویہ ہے، الگ روش ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو خداوند متعال گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی ہدایت، کوئی راستہ اس کے لیے ملتا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔
بہر صورت وقت کافی آ چکا ہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام چھوڑ دیتا ہوں، بقیہ آیات کو ذکر کرنا۔ یہ ایک آیت کریمہ، دو آیت کریمہ، ایک کربلا سے پہلے یہ ساری آیتیں، کربلا میں ایک آیت کی تلاوت حضرت نے بڑے شدت کے ساتھ فرمایا، وہ یہی ہے جس کو حضرت زینب نے یزید کے دربار میں بھی اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین۔ اس آیت کریمہ اور جو صدر موضوع گفتگو کے آغاز میں آپ کی خدمت میں آیت کریمہ کی جو تلاوت کی تھی، وہ آیت کریمہ یہی ہے جب امام کی شہادت ہو جاتی ہے، امام کی شہادت کے بعد بھی امام علیہ السلام اپنے اس انقلاب کا اعلان فرماتے ہیں۔ سر مقدس امام علیہ السلام سے اس آیت کی تلاوت آئی تھی، حضرت فرماتے تھے، آیت کی تلاوت کرتے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ دشمن نے بھی اس آیت کریمہ کو حضرت سے تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو لہذا حضرت امام حسین علیہ السلام جس طریقے سے حضرت امیر المؤمنین کی طرح نہ قرآن ان سے جدا ہے نہ یہ قرآن سے جدا ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچے اس وقت کی بات ہے کہ جہاں پر جو مقدر ہوگا وہی ہے، ورنہ اس دنیا میں جب تک زندہ ہیں اہل البیت زندہ رہیں گے، قرآن زندہ رہے گا، اور قرآن زندہ رہے گا، اہل البیت زندہ رہیں گے۔ تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں، اور انہوں نے کربلا کی اس عظیم انقلاب کو بھی اسی قرآن کی بنیاد پر ہی رکھا ہے۔ بہرحال محرم کی 12ویں تاریخ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، بہن زینب یہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے وہ جنگ کی آخری دم تک، کبھی قدرت ہوتے ہوئے مولا نے جنگ کو ترک نہیں کیا ہے، اہل البیت کے دفاع کو ترک نہیں فرمایا۔ ابھی آپ کربلا جائیں گے انشاءاللہ۔ کربلا میں حضرت کا جو مدفن ہے اور حضرت کا جو مستق ہے، یہ دونوں مختلف ہیں۔ ایک جگہ پر حضرت گرے اور ایک جگہ پر حضرت دفن ہوئے۔ وہ اس طریقے سے راوی لوگ کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام اتنے مظلوم ہیں، حضرت جب گھوڑے سے گرے پھر حضرت اٹھنے کی حضرت کوشش کرتے ہیں، یعنی کسی طریقے سے اہل بیت کرتے رہے۔ ایک ظالم آ جاتا ہے، حضرت پر ایک ایسا ظلم کر دیتا ہے کہ وہ ظالم کی وجہ سے حضرت دوبارہ گر جاتے ہیں زمین پر۔ دو قدم یا اپنے مبارک کوہنیوں کے بل یا اپنے مبارک کوہنیوں کے بل تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دشمن آ کر ضرب کی وجہ سے حضرت زمین پر گر جاتے ہیں۔ کس حد تک ظلم، کس حد تک ظلم۔ تو جب آخرین مرحلے میں پہنچے میرے مولا، تو شاید مولا نے خیمے کی طرف دیکھا اور کہا ہوگا شاید، زینب تیری قسمت، زینب تیری قسمت۔ یہاں تک قافلے کو چلانا میرا کام تھا زینب، اب اس کے بعد سے تمہارا کام ہے۔ سید سجاد بھی ہے، زینب پر بہت ذمہ داری ہے، بہت ذمہ داری ہے۔ کوفے میں کس طریقے سے وارد ہو گئی اہل بیت، سرائے اہل بیت۔ ایک مسلم جساس کہتا ہے، میں دارالعمارے میں آیا ہوا تھا، کچھ تعمیری کام تھا، ابن زیاد کا حکم ہوا، اچانک باہر سے ایک سخت آواز آئی، لوگوں کا شور شرابہ میں نے سنا، تو میں نے کہہ دیا یہ شور و شرابہ کس لیے ہے؟ تو کہا گیا کہ کسی نے خارجی نے
خاک بدہن قائل کہنے والے پر تھوک ہو۔ کسی نے کہا یزید پر کسی خارجی نے عروج کیا تھا، ان کو قتل کر کے ان کے بچوں کو اسیر کر کے لے کے آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ خارجی کون ہے؟ تو اس کہنے والے نے کہہ دیا اس کا نام ہے حسین ابن علی۔ مسلم جساس کہتا ہے میں نے تو اس وقت صبر کیا، لیکن جب وہ خبر دینے والا چلا گیا تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جو گچ سے بھرے ہوئے تھے میں نے آنکھوں پر میں نے مارنا شروع کر دیا، تمانچہ اپنے رخسار پر میں نے مارنا شروع کر دیا۔ یہ کیسے خارجی ہو گئے؟ فرزند رسول خارجی کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ جب دیکھا میں باہر آیا تو دیکھا 40 اونٹ جن پر کوئی پالا نہیں ہے، زہرا کی بچیوں کو ان اونٹوں پر بٹھا کر ظالم لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا خطبہ دیتی ہے، ام کلثوم خطبہ دیتی ہے، حضرت فاطمہ الصغریٰ خطبہ دیتی ہے۔ تو لوگ جب دیکھا، لوگوں نے دیکھا فرزندان رسول ہیں، بنات رسول ہیں، تو لوگ صدقہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ام کلثوم علیہ السلام جا کر بچیوں کے منہ سے بھی ان صدقات کو کھینچ کر باہر پھینک دیتی ہے اور لوگوں سے فرماتی ہے لوگوں الصدقۃ علینا حرام، ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے، آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ تو اس وقت جب لوگوں نے دیکھا کہ آل رسول ہے، یہ بنات رسول ہے، کس طریقے سے زینب کا اس شہر میں استقبال ہو رہا ہے۔ اسی شہر میں زینب ایک زمانے میں اسی شہر میں قرآن کی تفسیر کیا کرتی تھی، بڑی عورتیں زینب کی شاگردی کیا کرتی تھی، لیکن آج اسی شہر میں بنت حیدر وارد ہو رہی ہے، لیکن شہر کا سما عید کا سا بنا ہوا ہے۔ اللہ اس وقت حضرت ام کلثوم نے فرمایا یہ کیسی بات ہے، تنوحون وتقتلون، تم ہم پر گریہ بھی کرتے ہو اور تم ہمیں قتل بھی کرتے ہو۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی اچانک ایک طرف سے شور و شرابہ ہوا تو کیا دیکھا؟ اللہ شہداء کے سر مبارک کو وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے، کہتے ہیں حضرت کا سر مبارک وہ ایسا نور رانی سر مبارک تھا، زہریون قمریون، وہ چاند جیسا سر مبارک، وہ سورج جیسا سر مبارک، سوادہ کسواد السبج، جس طریقے سے سرمے کا رنگ ہوا کرتا ہے ایسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مبارک ریش مبارک میں خضاب لگا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں امام سجاد الریح تلعب یمین و شمالا، مبارک ریش مبارک کو یہ باد صبا کبھی شمال کی طرف کبھی جنوب کی طرف حرکت دے رہی ہے۔ اللہ اتنے میں زینب اپنے بھائی سے جدا ہو کر 2 دن پورے گزر گئے۔ جیسے بھیا کے سر مبارک پر زینب کی نظر پڑی تو حضرت زینب نے کیا فرمایا؟ نتحت رأسها، حضرت نے خودج کے ساتھ یا اس عماری کے ساتھ اپنے سر مبارک کو مارا، سر مبارک سے خون بہنا شروع ہوا۔ سر مبارک سے خطاب کرتے ہوئے زینب نے کیا فرمایا؟ یا ہلالا لمست تم کمالا غالہ خسفہ وابدا غروبا، اے ہلال، اے چاند، اے پہلی کے چاند، جب آپ کمال کو پہنچے تو آپ کو اچانک گرہن لگا۔ حضرت زینب نے امام کو اس کے باوجود کمال تک پہنچے تھے ہلال خطاب فرمایا۔ چاند کو کبھی ہلال کہا جاتا ہے، کبھی قمر کہا جاتا ہے، کبھی بدر کہا جاتا ہے، لیکن ہلال پہلی کا چاند ہوا کرتا ہے۔ کس وجہ سے امام کو ہلال کہا؟ شاید اس کی طرف اشارہ تھا۔ ہلال کی 2 صفت ہے، ایک اس کا نور بہت کم ہوتا ہے،
ایک تو ہلال جھکا ہوا ہوتا ہے، شاید اس کی طرف اشارہ ہو حسین کربلا میں عباس کی شہادت کے ساتھ حسین کی کمر جھک گئی تھی، لہذا زینب نے ہلال کہا، اور اکبر کی شہادت کے ساتھ حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہلال کہا ہوگا۔ اخی یا شقیق فؤادی، ہے میرے بھیا حسین، ہے میرے بھیا حسین، دوسرے سروں کے ساتھ آپ کا سر نہیں تھا، آپ کہاں سے آ گئے؟ پتہ نہیں آپ کس مہمانی میں چلے گئے، خولی کے تنور میں کس طریقے سے مہمانی ہو گئی ہے، وہ خاک سر ابھی بھی حسین کے سر مبارک پر موجود تھی، چہرے منور پر موجود تھی۔ اخی فاطمہ الصغیرہ تکلمها فقد کاد قلبها یذوبا، بھیا اپنی بیٹی فاطمہ سے ذرا تکلم فرمائے، جس وقت سے دشمنوں نے گوشوارے چھینے، جس وقت سے چادر چھن گئی ہے، گریہ کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، قریب ہے دل اس کا پگھل جائے۔ اخی بھیا اپنے بیٹے سجاد پر ذرا رحم فرما، جب بھی سجاد پر ترلے لگتے ہیں، جب بھی سجاد کو ستایا جاتا ہے، وہ آپ کو پکارتے ہیں، بھیا یتیم کا وہ سخت مرحلہ ہوتا ہے جب اپنے بابا کو بلائے، بابا اس کے لیے جواب نہ دے۔ اللہ سر مبارک امام حسین کو دے کر زینب کو مدینہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک دن زینب کے ہاں امام گئے، زینب کو نیند آئی ہوئی تھی، سورج روبرو زینب تھا، امام زینب اور سورج کے درمیان حائل ہوئے۔ جب زینب بیدار ہو گئی تو دیکھا بھائی نے سورج سے پردہ کیا ہوا ہے، دیکھا پسینہ پسینہ ہے۔ زینب نے عرض کی بھائیا ایک دن میں تو آپ کو اس کا بدلہ چکا دوں گی۔ جب یہ جملہ زینب نے کہا، امام نے تبسم فرمایا۔ آج زینب کہہ رہی ہے بھیا اس دن کا میرا وعدہ تھا، لیکن کربلا کی دبی ہوئی ریت پر میں سایہ کرنا چاہتی تھی، میں سایہ نہ کر سکی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اشقیاء نے فرصت نہ دی، لیکن بھیا تو ایسے عزیز بھائی ہے، مدینے میں بھی تو نے سائبانی فرمائی ہے، لیکن آج بدن کے بغیر بھی آپ کا سر مبارک مجھ پر سائبان ہو رہے ہیں۔ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، ظالم ہے، بہت بے احترامیاں کرتا ہے، اس وقت وہ ملعون سر مبارک کے ساتھ بے احترامی کرنا شروع کرتا ہے۔ زید بن ارقم وہیں پر موجود ہے، کہنے لگے علی ابن مرجانہ اپنی چھڑی کو مبارک دندانوں سے اٹھا لینا، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے رسول کے لب مطہر حسین کے خشک لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے۔ جب زینب نے اس بے احترامی کو دیکھا، مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہی حسین کبھی مہر نبوت پر کھیلا کرتے تھے، اس حسین کے جسم مطہر کو کربلا کی تبدی ہوئی ریت پر بہت بلند آمد گھوڑوں نے پائمال کر دیا۔
ان کے آنکھوں سے لیا کرتے تھے نانا، آج اس لبوں کو چوب خضران کے ساتھ جب سکینہ کی نظر بابا کے سر مبارک پہ پڑی، اپنے چھوٹے ہاتھوں کو باندھ کر بابا سے کہا، بابا کی شہادت کے بعد مجھے تمانچے مارے، میری پھوپھی کے سر سے چادر چھن گئی، بابا مجھے آ کے جسم مطہر پر رہنے نہ دیا، گریہ کرنے نہ دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔